معزز ناظرین گرامی، پچھلے 1450 سالوں میں دو ریاستیں ایسی ہیں جو کہ اسلامی نظریات پر وجود میں آئی ہیں، پہلی مدینہ منورہ اور دوسری پاکستان۔ اور اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو پوری دنیا میں صرف دو ریاستیں ہیں جو کہ مذہب کے نام پر قائم ہیں، پہلی پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنی، اور دوسری اسرائیل جو کہ یہودیت کے نام پر امت مسلمہ کے سینے میں چھرا گھونپ کر بنائی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور پاکستان کی طاقت کے بارے میں بات کریں گے اور اس معاملے پر بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کی دو بدو جنگ ہوتی ہے تو کون جیتے گا اور کس کو شکست ہوگی۔ خواتین و حضرات، حالات و واقعات اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھا جائے تو پاکستان کو اس وقت تین عالمی دشمنوں کا سامنا ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، یہ تینوں ممالک پاکستان کے وجود اور نظریات کے در پہ ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ خفیہ طور پر اور انڈیا اعلانیہ طور پر پاکستان کے خلاف محاذ سرگرم کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اور پاکستان فوج بیک وقت ان تینوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان اور ان کے حکم کے مطابق پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی طاقت کی بات کی جائے تو اس کے سیاسی اثر و رسوخ اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1967 میں اسرائیل نے بلا جواز امریکی بحری جہاز پر راکٹ فائر کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں جہاز تباہ ہو گیا تھا، مگر بدلہ لینا تو دور، امریکہ کو سپر پاور ہونے کے باوجود اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس معاملے میں اسرائیل کی باز پرسی کر سکے، کیونکہ امریکہ جانتا تھا کہ پورے مشرق وسطی میں اسرائیل واحد ملک ہے جو امریکی مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اور اسرائیل امریکہ کی اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور امریکہ کے ذریعے اپنے ہر ناجائز کام کو بھی جائز قرار دلواتا ہے، جس کی تازہ مثال اسرائیل کے بیت المقدس پر قبضے کو قانونی طور پر تسلیم کرنا ہے۔ اور 2017 میں جب ٹرمپ نے امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا اعلان کیا تو اقوام متحدہ میں اس کی مخالفت پر بڑا شور اٹھا اور اسرائیل کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی گئی، مگر پھر بھی اسرائیل نے کسی بھی قرارداد کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس وقت امریکی سرپرستی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ان دونوں کی دوستی ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے، جہاں دوستی کی کشتی میں سوراخ ہو یہ دونوں وہیں ڈوب جائیں گے۔ اسرائیل کی ملٹری طاقت کی بات کی جائے تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس اسے جدید سے جدید اسلحہ فراہم کرتے ہیں، اور شدید انسانی خلاف ورزیوں کے باوجود اس کا اسلحہ روکا نہیں جاتا، حالانکہ یہی ممالک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں صرف شک کی بنا پر ہی اسلحہ روک کر انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل کی جنگی طاقت، ہتھیاروں اور فتح کے امکانات کے بارے میں بات کی جائے تو اسرائیل دفاعی لحاظ سے دنیا کی 13ویں بڑی طاقت ہے۔ یہ اتنی تیز ترین اور الرٹ فوج ہے کہ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں صرف ایک دن میں 350 مصری طیاروں کو اڑانے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا گیا تھا، اور بیک وقت مصری، شامی اور لبنانی ایئر فورس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور صرف 6 دن میں جنگ اس نے اپنے نام کر لی تھی۔ اس کی کل ایکٹیو فوج 1,70,000 ہے اور ریزرو میں 4.5 لاکھ فوجی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی عوام کے لیے جنگی تربیت بھی لازمی ہے۔ اس کی آبادی 85 لاکھ سے زائد ہے اور اس کا دفاعی بجٹ تقریباً 15.5 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ اس کے پاس 652 لڑاکا طیارے ہیں، جن میں F-15، F-16 اور 5th جنریشن کے F-35 موجود ہیں، اور اس کی فضائیہ کا شمار دنیا کی طاقتور ایئر فورسز میں ہوتا ہے۔ اس کے پاس 2620 ٹینک موجود ہیں، اور حال ہی میں اس نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگی ہتھیاروں کی بہت بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کم وقت میں ڈرون برآمد کرنے والا سب سے پہلا بڑا ملک بھی بن گیا ہے۔ ٹینک، روبوٹ، رات کے وقت طویل فاصلے تک دیکھنے والا دوربین اور دیوار کی دوسری جانب انسانی نقل و حرکت جاننے والے آلات میں یہ خود کفیل ہو چکا ہے۔ اس کے پاس اپنا دفاعی میزائل سسٹم آئرن ڈوم بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی میزائل حملے کو فضا میں ہی ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں میں اپنی ناظرین کی معلومات میں اضافے کے لیے اتنا بتاتا چلوں کہ انڈیا نے بھی اسرائیلی تعاون سے یہ آئرن ڈوم بنائے تھے، اور پاکستان نے اسی وقت اس کا حل بھی نکال لیا تھا۔ ابابیل میزائل، جو کہ اس آئرن ڈوم کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، یہ میزائل فضا میں پہنچ کر وقفے سے چھوٹے چھوٹے میزائل پھینکتا ہے، جس سے کسی بھی اینٹی میزائل کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایٹمی ہتھیار بھی بنا رکھے ہیں، مگر ابھی تک آفیشلی ایٹمی ملک ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا، اس لیے اسے ایٹمی ملک نہیں سمجھا جاتا۔ اسرائیلی معیشت کی بات کی جائے تو دنیا کے امیر ترین بل گیٹس جیسے افراد اسرائیل میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس نے ملک کو اندرونی طور کسی بھی جنگ سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور سرمایہ کار اپنا سرمایہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس کا GDP 351 ارب ڈالر ہے،
जबकि पाकिस्तान का जीडीपी 304 अरब डॉलर है और इसराइल इस वक्त अरब खित्ते की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान की बात की जाए तो इसके पास सबसे मजबूत तरीन जुग्राफियाई और नजरियाती असास है। जुग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो तीन बड़ी ताकतों चीन, रूस और इंडिया की आधी मईशत का इन्हिसार पाकिस्तान पर है, क्योंकि चीन और रूस को सी पैक तक रसाई पाकिस्तान ही की बदौलत हो सकती है, तभी ये अफ्रीका और अरब रियासतों से तिजारत कर सकते हैं। नजरियाती एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की अक्सरियत इस्लाम पसंदों की है, जिनमें अपनी पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का जज्बा मौजूद है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और 7 करोड़ आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और अगर इसका 1/3 भी लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया जाए तो फौजी तादाद इसराइल की कुल आबादी से भी ज्यादा हो सकती है, और इसकी बेहतरीन ISI दुनिया में पहले नंबर पर है और आलमी इदारे इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं, और ये हीरोज पूरी दुनिया में खुफिया आंख बनकर पाकिस्तान के मुफादात की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के बारे में बात की जाए तो इसका माटो तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह पर है, जो कि किसी भी मगरबी या इस्तेमारी साम्राज्य को खटकता है। इसकी फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। एक्टिव फौजियों की तादाद 6.5 लाख से ज्यादा है। कोल्ड वार हो या दहशत गर्दी के खिलाफ मुहाजाराई, पाकिस्तानी फौज का किरदार सबसे नुमाया है। पाक फिजाइया की बात की जाए तो इसी फिजाइया ने 27 फरवरी को इसराइली जहाज गिराकर पायलट को गिरफ्तार कर लिया था। 1973 में जब अरब इसराइल जंग जारी थी तो इसराइल पाक फिजाइया की वजह से धूल चाटने पर मजबूर हो गया था। वो इस तरह के उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया था, मगर पाक फिजाइया के जवानों ने इसराइली तैयारे मार गिराए थे और यकलख्त वहां मौजूद इसराइली जेट्स और जंगी तैयारों का सिफाया कर दिया था, और इसराइल को मजबूरन फौजें वापस बुलाना पड़ी और मिस्री इलाके का सहराए सीना भी खाली करना पड़ा। उन दोनों वाकयात से लगता है कि कुदरत ने इसराइल की बर्बादी पाक फिजाइया के हाथों लिखी हुई है, जो किसी भी वक्त हकीकत का रूप धार सकती है। टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है और पूरी दुनिया में 7वीं ताकत है। पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो 3rd और 4th जनरेशन के जंगी त्यारे, आबदोजें, सैटेलाइट्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। इसका दिफाई बजट 9.5 अरब डॉलर सालाना है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 1000 फाइटर जेट्स, 2924 जंगी टैंक और 197 जंगी आबदोजें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कसीर तादाद में एटमी हथियार भी मौजूद हैं, जिनकी रेंज इसराइल तक है, और पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल किसी भी इसराइली शैतान का मुकाबला करने के लिए बना रखे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसराइल की सारी ताकत इसराइल और अमेरिका दोस्ती है। जब भी इसमें हल्की सी दरार आएगी तो इसराइली ताकत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, और पाकिस्तान दिफाई एतबार से किसी पर इन्हिसार नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान का साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो जाए। इसराइल इस वक्त पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई से गुरेज करता है, और सिर्फ इंडिया की पुष्टपनाही करके पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल सकता है। और अगर खुलकर मैदान में आ भी जाए तो उसे इस बार 1973 में पाक फिजाइया की जानिब से मिलने वाले जवाब से बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, जिसकी इसराइल ताब न ला सकेगा। यानी पाकिस्तान को इसराइल पर बर्तरी हासिल है। खुदा न खास्ता अगर पाक इसराइल जंग हो जाती है तो फतह इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कदम चूमेगी।